اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ پر اپنی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ بھائیوں اور بہنوں، فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ خاص تسبیح جو مرد یا عورت پڑھ لے، 1 کروڑ تو کچھ نہیں، انشاءاللہ 1 ارب بھی ملے گا۔ محترم ناظرین، قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر کی قرأت اور تلاوت قرآن کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس و مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات یعنی سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور واحد طریقہ اس کا یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، ناظرین کرام، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تمرینات عبادات ہے۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت بھی انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست یعنی سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ ناظرین کرام اس بات سے لگائیں کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے، وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعید موجود ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر اختیار کیا۔ بھائیوں اور بہنوں، اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے، اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقتہ نمازوں میں نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں استراحت فرما رہی ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے۔ لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم اور گرم اور آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس اور شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کا کرۂ ارضی نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات ہے اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت اور ثروت اور حکومت مراد ہے۔ سوچئے، جب فجر کی 2 رکعات سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند اور ہیچ ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔
صحیح مسلم کی روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بخاری اور مسلم ہی کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقتوں کی نمازیں یعنی فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، جو عشاء اور فجر کی نمازیں با جماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی میں ہماری سستی اور غفلت اور کاہلی اور کوتاہی ناظرین کرام انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ 4 نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں دکھائی دیتے ہیں، اور یہی حال گھروں میں خواتین کا نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی ہونے کا عذر، لیکن ہمارا ہر بہانہ، ہمارا ہر عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں بالکل ناقابل قبول ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھ لیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے، اور دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر اور برکات سے معمور ہیں۔ ان 2 نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر کے ساتھ ساتھ رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب، اجر اور خیر اور برکات معلوم ہو جائیں تو وہ ان 2 نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے کولوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر نماز فجر خصوصاً اور دیگر نمازوں کو عموماً چھوڑ کر اپنے گھروں میں خیر اور برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محافل کے انعقاد، لوح قرآنی کے تعویذ آویزہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام کار خیر میں برکت کا عنصر موجود ہوتا ہے، لیکن قرآن خوانی، محفل میلاد، لوح قرآنی کے نقوش گھر میں آویزہ کرنے سے خیر اور برکات کا ہونا نماز کی ادائیگی سے بہرحال مشروط ہے۔ ہر خیر اور برکت کے سوتے نماز سے پھوٹتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں، برکتوں اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ امر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقیہ 4 نمازوں میں بھی خیر اور برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے، اس لیے کہ خیر اور برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں تمام اہل خانہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اور اپنے گھروں کا جائزہ لینے اور محاسبہ کرنے کی شدید ضرورت ہے۔
ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو، خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ یعنی جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے کہ نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا کر جلا دوں۔ اللہ اکبر! ناظرین، کتنی بڑی وعید ہے۔ ہمارے نوجوان جو رات رات بھر موبائل پر یوٹیوب، گوگل، فیس بک، واٹس ایپ اور نہ جانے کن کن غلاظتوں میں غوطہ زن رہتے ہیں اور عین فجر کے وقت سو جاتے ہیں، انہیں ان وعیدوں اور تنبیہات سے عبرت اور سبق اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اور یہ بات ہر مسلمان کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نماز فجر میں ناغہ اللہ اور اللہ کے رسول کو کسی صورت قبول نہیں۔ یہ ایسی غلطی، کوتاہی، غفلت اور سستی پر مبنی گناہ ہے کہ اس پر جتنا لکھا اور بولا جائے وہ کم ہے۔ اسی طرح ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی فجر کی نماز کے بعد کا ہے، کیونکہ فجر کی نماز کی فضیلت اور برکات کے حوالے سے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اہمیت بتلائی گئی ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جو میرے بھائی بہن دولت کی کمی کی وجہ سے شدید پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ان ناظرین کو آج میں اپنے سینے کا خاص راز بتانے لگا ہوں۔ آپ سب دل تھام کر بیٹھیے اور سنیے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ اچانک دولت کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ آج کا وظیفہ ایک خاص وظیفہ ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ کے دیکھیے، آپ کے پاس جو دولت کی کمی ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، یہ ایک ایسی تسبیح ہے، ایک ایسا عمل ہے جس کو کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور یہ تو سبھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی پلک جھپکتے سنور جاتی ہے، اس کے ہر بگڑے کام غیب سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس وظیفے کو، اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت اور شفقت نازل فرماتا ہے، اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کی فہرست میں شمار کر لیتا ہے، اور پھر اس بندے کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جلدی پورا فرما دیتا ہے۔ اگر رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا ڈھیر و رزق اور دولت اس کے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ آپ کسی بھی دن اس تسبیح کو کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب وہ خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے لاکھوں اور کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب لاکھوں کروڑوں روپے بھی عطا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے، اسے نام لے کر پکارتا ہے اور پھر حکم جاری کرتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جاؤ میرے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو، اس کا ہر مقصد پورا کر دو، یہ جو کچھ بھی مانگتا ہے جلدی سے جاؤ اور میرے غیبی خزانے سے اس کی جھولیاں بھر دو۔ اب جب رب کی ذات تم کو دینے کے لیے تیار ہے تو پھر تم لوگ لینے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ اس کے علاوہ ناظرین کرام، میں خاص ویڈیو میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں اور بیٹیوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سی بہنیں اور بیٹیاں ایسی بھی موجود ہوں گی جن کے رشتے نہیں ہو رہے، وہ بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں یا پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، نوکری تو ہے لیکن وہ پسند نہیں کرتے اور من پسند نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، پریشان ہیں کہ قرض سے کیسے نجات پائیں، میاں بیوی تو ہیں لیکن ان میں محبت کی کمی ہے یا پھر کسی دوسرے سے تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اگر بے اولاد ہیں اور اولاد چاہیے، یا پھر اولاد ہے لیکن نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، غرض آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ یہ وظیفہ صرف ایک بار کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب اس مقصد کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ادائیگی کے اعتبار سے تو زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں اور رحمان کے نزدیک انتہائی محبوب ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا میں تجھے اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلام کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ضرور بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ پاک کا پسندیدہ کلام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ ناظرین کرام، ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلام جسے اللہ نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا ہے، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ حضرت ابو علامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو یا جو اپنا مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو، جو دشمن سے برسر پیکار ہونے سے ڈرتا ہو، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کے پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ جب رب کی ذات خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب سے اپنے لیے رحمتیں، بخشش، مغفرت اور ڈھیر و رزق مانگ لیا جائے۔ یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش قسمت ہے۔ یہ تسبیح، یہ وظیفہ پڑھنے والا جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو رب اسے عطا فرمائے گا۔ آئیے، جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر کے بگڑے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، وہ معاشرے میں اچھا مقام چاہتے ہیں، دوستوں، رشتہ داروں، خاندان، عزیزوں اور پوری برادری میں سر اٹھا کر جینا چاہتے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کر کے دیکھیں۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آنے والی تمام مشکلات، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کو ختم کرتے ہوئے ہر مقصد پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے میں رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں، اور یہ زیادہ مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ یہ عمل بہت ہی آسان ہے، لیکن آپ نے کامل یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتاتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ فجر کی نماز میں پہلے والی 2 سنتیں ادا کی جاتی ہیں، اس کے بعد فرض پڑھے جاتے ہیں۔ پہلے آپ خشوع و خضوع کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لیں۔ اگر مرد یہ وظیفہ کرے تو وہ باجماعت نماز ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے جہاں پر بھی 2 فرض ادا کیے ہیں وہیں پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پھر اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ اللہ کا صفاتی نام یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ 11 مرتبہ ہی سورۃ الاخلاص پڑھیں گے۔ جب آپ 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ اللہ کا دوسرا صفاتی نام یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ یا لطیفو، اس کو بھی اچھی طرح 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 33 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے۔ یا ودودو اچھے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 33 مرتبہ یا مقتدرو پڑھنا ہے۔ یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو، آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے انشاءاللہ جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، آپ جیسے ہی عمل کریں گے انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ کر دیکھیے، انشاءاللہ میرا رب راضی ہو جائے گا۔ پھر آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گی کہ دولت کہاں سے
آ رہی ہے اور آپ کی آنے والی نسلیں بھی آپ کو یاد رکھیں گی۔ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس ویڈیو میں کیے گئی کمی اور کوتاہی کو معاف فرمائیں، اور جو بھی اس وظیفے کو کریں اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کی تمام جائز حاجتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔